بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج ہم اقبال کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے چھٹے چیپٹر کا مطالعہ کریں گے، اور اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو یہی وہ لیکچر ہے، یہی وہ چیپٹر ہے جو سب سے زیادہ عملی اہمیت کا حامل ہے اقبال کے لیکچرز میں۔ شاید یاد ہوگا کہ پہلے جو انٹروڈکٹری گفتگو تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اقبال نے سب سے پہلے جو وہ خطبہ دیا تھا لاہور میں، وہ یہی تھا جس میں اجتہاد کی ضرورت پہ زور دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس پہ کافی ہنگامہ ہوا، لیدے ہوئی اقبال کے خلاف کافی فتوے وغیرہ جاری کیے گئے، انہیں برا بھلا کہا گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو کچھ پڑھے لکھے طبقہ تھا، جو روشن خیال طبقہ تھا، انہوں نے پھر اقبال سے کہا کہ بھئی آپ اس بات کو مزید ایکسپینڈ کریں، اور پھر مدراس میں ان کو بلایا گیا، اور وہاں پر وہ میں نے ذکر کر چکا اس سے پہلے، مدراس میں ان کو بلایا گیا اور وہاں پہ انہوں نے باقی جو ہے سارے لیکچر جو ہیں وہاں پہ دیے، اور پھر بعد باقی جگہ پڑھے گئے، لیکن سب سے پہلا جو لیکچر تھا وہ یہی تھا، اور سب سے زیادہ جو عملی اہمیت کا حامل ہے وہ یہی ہے، جس میں اقبال نے اس بات کا زور دیا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت ہے، اور جو اس کے لیے فلسفیانہ بنیادیں مہیا کی ہیں، اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اسلامک ہسٹری سے، اسلامک فقہ سے جو ہے وہ اس کے مثالیں اور اس کے آرگومنٹس دیے ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے شاہ ولی اللہ اور امام ابو حنیفہ، ان لوگوں کے حوالے سے، اور بہت ریفرنس انہوں نے دیے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہے اس فکر کو، اسلامی فکر جو ہے اس کو، کہ اس کی تجدید نو کی ضرورت ہے۔ اس پہ جا کے پہلے کہا کہ لوگوں نے پھر الزام لیا تھا کہ اسلام کی اسلام بدلنا چاہتا ہے، ایسی کوئی بات نہ تھی نہ ہے۔ وہ جو اسلام کی فکر ہے، اسلام کی جو دین کے اوپر بنی ہے صدیوں میں، ان کو، اس فکر کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے، اور اس فکر بدلنے کی ضرورت کیا ہے وہ اقبال اس پہ یہاں ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اقبال دین اسلام کو صرف ایک مذہب یا ایک دین کے طور پہ نہیں دیکھتے، وہ اس کو ایک سویلائزیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں، ایک کلچرل موومنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کیا عملی طور پر دنیا میں کیا پیش کیا، کیا پیدا کیا، کیا فکر انسان کو دی، کیا طرز حکومت دیا، کیا فکر میں، ادب میں، سائنس میں، فلسفے میں، ان جگہوں، تمام جگہوں چیزوں پہ کیا چیز مہیا کی، اور اس سب کی بنیاد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ قرآن پہ ہے۔ تو وہ اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اسلام، یہ صرف جو ہے اسے ایک دین کے طور پر، مذہب کے طور پر ہی نہیں دیکھتے، وہ اس کو پوری سویلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ تو وہ اس پہ جیسے کہ پہلے لیکچرز میں بار بار وہ کہہ چکے ہیں، اور شاعری میں بھی یہ بات ہے کہ ان کا تصور جو ہے وہ قرآن پہ بیسڈ ہے، اور قرآن کا تصور جو ہے زندگی کے بارے میں وہ حرکی ہے، ڈائنامک ہے، جامد نہیں ہے، یہ ڈائنامک تصور ہے کہ، اور اور وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ان پوری انسانیت کے لیے ایک روحانی رشتہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، یہ رنگ کا، نسل کا، علاقے کا، یہ اس سے وہ ماورا ہو کر، وہ اس سے اوپر اٹھ کر ان تمام انسانوں کو ایک روحانی رشتے میں باندھنا چاہتا ہے، اور اس روحانی رشتے کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے۔ تو اس لیے وہ اس کو جو کہتے ہیں، اپنا جو آئیڈیل جو بتاتے ہیں اسلامک کانٹیکسٹ میں، وہ اسپرچول ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کو، کہ یہ اسپرچول ڈیموکریسی ہے جو جس طرح اسلام جانا چاہتا ہے۔ اور یورپ میں جو ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، جو یورپ کی تاریخ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہاں قانون سازی کے لیے جس طرح مجلس قانون ساز بنی ہیں، اور جس طرح وہاں پر بادشاہوں کے خلاف موومنٹ چلی، اور ان سے اقتدار جو ہے وہ عوام کے نمائندوں کو منتقل ہوا، اور جو آپ کے پاپائیت کا جو اقتدار وہ ختم ہوا، تو وہ سارے وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں سامنے مد نظر رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ بات جب شروع کرتے ہیں تو وہ جان ہاپکنس ڈینیزن ایک مفکر ہیں، ان کی کتاب ہے ایموشنز ایز دا بیسس آف سویلائزیشن۔
اور وہاں انہوں نے ایک لمبی اس کی جو ہے وہ کوٹیشن دی ہوئی ہے اس میں اپنے لیکچرز میں، اور مختصراً وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت، وہ ڈینیزن صاحب، جان ہاپکن ڈینیزن بھی کہتے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت جو ہے وہ تہذیب جس کے بنانے میں 4000 سال لگے تھے، وہ بالکل منتشر ہو چکی تھی اور بالکل جو ہے وہ تباہ ہونے پہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت مسیح کے تعلیمات کی روشنی میں ایک نئی تہذیب پروان چڑھنا شروع ہوئی تھی کانسٹنٹائن کے عیسائی مذہب اختیار کرنے کے بعد، لیکن بہت جلد جو تھی وہ اندرونی تضادات کا اور اندرونی لڑائیوں کا شکار ہو کے رہ گئی، اور بعثت نبی کی بعثت کے وقت جو تھی وہ رومن امپائر تھی، بازنطین امپائر جسے کہتے ہیں، یا ایران کی سلطنت تھی، دونوں جو تھیں وہ بالکل تباہ حال تھیں، وہ کوئی نئی چیز، نیا فکر اور نہ دے سکتے تھے، اور خود بھی جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے۔ تو یہ ڈینیزن کہتے ہیں کہ اس وقت افراتفری کا اس دور میں ضرورت اس چیز کی تھی کہ ایک نیا تمدن جو انسانیت کے جذبات پر مبنی ہو اور انسان کو متحد کر سکے، اس کی ضرورت تھی۔ اور اس تباہ شدہ جو سویلائزیشن تھی، خاص طور پہ جو روم میں تھی اور ایران میں تھی، اس میں جو وفاداری تھی، جو اتحاد تھا، وہ تاج اور تخت کا تھا، کہ آپ تاج کے تحت جو ہیں، تخت کے تحت جو ہیں، وہ اپنا وہ رشتہ استوار کریں اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ پھر یہی مصنف جو ہے ڈینیزن جو ہے اس بات کی حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس وقت جب اس چیز کی اتنی سخت ضرورت تھی، یہ جو ہے سویلائزیشن جو ہے یہ سرزمین عرب میں ظہور پذیر ہوئی، اور اس وقت کا تمدن جو تھا روما کا تھا، یا کیسر یا کسرا، دونوں کو جو تھے، اس سے یہ بڑی حد تک محفوظ تھے، کیونکہ ایک بہت دور دراز ایک صحرا میں تھا جہاں پر کہ اس زمانے کے جو عام سویلائزیشن کے جو اثرات تھے، باہر کے جو اثرات تھے، وہ نہیں پہنچتے تھے۔ تو یہ اس بات کو حیرت کا اقبال کہتے ہیں کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی چیزیں، اس قسم کی چیزیں پلان نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ حیات عالم جو ہے وہ وجدانی طور پر اپنی ضروریات کو نہ صرف جانتی ہے بلکہ اپنا راستہ بھی خود متعین کرتی ہے۔ اب مذہب کی زبان میں اس چیز کو، جسے وہ حیات عالم کا وجدانی شعور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مذہبی زبان میں چاہیں تو ہم اس کو پیغمبرانہ الہام کہہ سکتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ، جیسا کہ انسان کی جو ہے زندگی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر رکھتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے بحیثیت فرد کے اور بحیثیت جماعت کے، وہ کسی بادشاہ کا، کسی تاج کا، کسی تخت کا جو ہے وہ ماتحت نہیں ہے، وہ صرف ایک خدا کا بندہ ہے اور صرف اسی کو جواب دہ ہے۔ باقی سب چیزیں جو ہیں، جو حکمران ہیں، وہ عوام کو جواب دہ ہے، اس شخص کو جواب دہ ہے، انفرادی طور، اس فرد کے طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور حیات کی جو ہے روحانی بنیاد مستقل ہے، جیسے کہ توحید ہے، توحید کی بنیاد پر اس کی بنیاد جو ہے وہ روحانی رشتہ ہے انسان کا، یہ تو مستقل ہے، لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں، معاشرہ بدلتا ہے، انسان بدلتے ہیں، فرد بدلتا ہے، اور سچویشن، واقعات اس قسم کے رونما ہوتے ہیں کہ نئی سے نئی چیلنج جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ یورپ نے جو اقبال کی نظر میں غلطی کی وہ یہ کہ جب پہلے اس نے زوال دیکھا پاپائیت کے تحت، اور پاپائیت کے خلاف اور بادشاہت کے خلاف، جب دونوں کے خلاف اس نے ریئیکشن کیا تو اس نے دونوں کو مسترد کر دیا، اور اس طرح جو روحانی بنیاد تھی، جو مسیحیت نے پرووائڈ کرنے کی، مہیا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ناکام رہ گئی، اور جو انسان جو ہے وہ بالآخر وہ اپنے علاقائی، لسانی اور نسلی
تعصبات کا شکار ہو کر رہ گئے، جس کا نتیجہ پھر فرسٹ ورلڈ وار، پھر اور اقبال کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کی صورت میں نکلا۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس مغرب کے ان تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غلطیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اور یورپ نے یہ کیا کہ تغیر اور ثبات دو چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو انسان کی جو روحانی زندگی ہے اس میں ایک ثبات ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تغیر بھی ہے انسان کی زندگی میں۔ اور جو تغیر ہے اس کو مغرب نے، یورپ نے اپنا لیا، اور جو ثبات تھا، جو چیز مستقل تھی، وہ اس کو بالکل مسترد کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے برعکس کیا، حالانکہ ان کے پاس جو تعلیمات تھیں وہ تغیر اور ثبات دونوں کے لیے تھی، لیکن مسلمانوں نے خاص تاریخی پس منظر کے طور پر، خاص طور پہ جب ہلاکو کے منگولوں کا حملے ہوئے اور بالکل اسلامی مسلمان حکومت تباہ ہو کے رہ گئی، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ 500 سال، اب تو اقبال 100 سال اس لیکچر کو ہو گیا، تو 600 سال کہنا چاہیے کہ 600 سال سے اسلامی فکر پہ، مسلم فکر پہ ایک جمود طاری ہے۔ یہ جمود جو ہے یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ صرف ایک فکشن ہے، یہ کہنا کہ جی جو ہے وہ اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، فکر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جو ہو چکا، جو پہلے فقہا علماء کہہ گئے ہیں، بس وہ حرف آخر ہے۔ وہ اقبال اس کو غلط کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک محض ہم نے ایک فکشن، ایک افسانہ گھڑ لیا ہے، کہ اجتہاد کا دروازہ یہ نہ ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وقت نہیں رکتا، وقت چلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اور وہ آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اقبال پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جہاں اجتہاد کے جو ہیں وہ 3 درجے متعین کرتے ہیں وہ۔ ایک اجتہاد مطلق ہے، جس میں یہ کہ جو قانون ساز فقی ہے، یا قانون کی تشریح کرنے والا جو بھی ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل آزاد سمجھتا ہے۔ اور اسلامک تاریخ میں یہ حق جو ہے صرف جو بانی ہیں فقہا، امام مالک ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام حنبل ہو گئے، احمد بن حنبل ہو گئے، ان تک محدود رکھتے ہیں یہ۔ اس کے بعد یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اجتہاد منتصب کی بات کرتے ہیں، کہ اس میں یہ ہے کہ تشریع و قانون جو ہے، قانون سازی کے آزادی جو ہے کسی فقی مکتب کے اندر رہتے ہوئے، جو مکتب آپ کا ہے، وہ حنفی ہے، مالکی، شافعی جو بھی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ کچھ وقت کے حساب سے تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ اجتہادی مقلد ہے، وہ صرف وہ مسئلہ جو بانیان کے سامنے آیا ہی نہیں کبھی، تو اس کو جو ہے آپ پیش آ جائے تو وہ اس پہ جو ہے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، تو اس کو وہ اجتہادی مقلد کہتے ہیں۔ تو وہ پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جمود جو ہے مسلمانوں میں، اس فکر میں جو جمود ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ وہ 3 وجوہات بتاتے ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ پہلے معتزلہ کی جو ریشنلزم تھا، ان کی جو عقل پسندی تھی، وہ اس میں بہت ساری اچھی باتیں تھیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ انتہا پسندی کی طرف چلے گئے، اور پھر وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر کہ انہوں نے قرآن کو حادث قرار دینا شروع کر دیا، اور بالکل جو تھا اسلام کی خود کو جو ہے بالکل ارسطوٹلین فلسفی کے متحد کر دیا، اور قرآن کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ٹریڈیشنلسٹ علماء تھے، انہوں نے اس کو ایک خطرے کے طور پہ محسوس کیا، اور جب حکومت میں ان کا اثر و رسوخ بڑھا، مامون کے بعد، مامون الرشید کے بعد، تو انہوں نے اس معتزلہ کی جو تعلیمات تھیں ان کو بری طرح کچلا، اور جو اصول و ضوابط تھے، جو قواعد تھے، جو فقہ کے اصول تھے، ان کو سخت سے سخت کر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ ریشنلزم کی جو ہے بات کر ہی نہ سکے، اور یوں جو ہے وہ بالکل جو ہے ایک ٹائٹ قسم کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا گیا۔ اس کے بعد تصوف جو تھا، وہ شروع میں تو تصوف جو تھا وہ کوئی ترک دنیا کی بات نہیں کرتے تھے،
وہ ایک لحاظ سے ایک پروٹیسٹ موومنٹ کہہ سکتے ہیں، ایک قسم کی پروٹیسٹ موومنٹ تھی جو لٹرلسٹ تھے ان کے خلاف، کہ یہ صرف جو ہے وہ اس میں دین میں جو ہے روح اس نے غائب کر دی ہے، اور صرف جو ہے وہ زبانی باتیں رہ گئی ہیں، جس کو وہ اقبال کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح بیداری نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو وہ اس قسم کی بات تھی. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جو تصوف تھا وہ ترک دنیا کی طرف چلا گیا، اور اس کی وجہ بھی استبداد تھا. خیر کہ استبداد کی وجہ سے جب وہ وہاں نہیں کچھ اپنا اثر رسوخ کر سکے، تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ یہ تو جو ہے دنیا جو ہے یہ غلط ہے، یہ خراب. تو وہ وہاں سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیا، معاشرے سے الگ کر لیا، مدنیت سے الگ کر لیا. اور یوں اسلام کا، حالانکہ نام تو وہ اسلام کا لیتے تھے، پورے اسلام کا نام لیتے تھے، لیکن اب عملاً جو تھا جب انہوں نے ترک دنیا اختیار کی، تو عملاً اسلام کا جو مدنی معاشرتی سیاسی جو نظام تھا وہ بالکل ان کی نظر سے اوجھل ہو کے رہ گیا. اور پھر تیسری بات جو ہے، تیسری وجہ جو بتاتے ہیں، وہ 1258 میں جو منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی ہوئی، جو لائبریریاں جلائی گئی، جس میں قتل غارت کیا گیا، اور وہ لوگ کیونکہ کسی دین کو ماننے والے نہیں تھے، تو اس کے بعد جو تھا وہ جو ہمارے قزامت پسند علماء تھے، انہوں نے دیکھا کہ زوال اور انتشار بے تحاشا ہو گیا ہے. تو انہوں نے جو پہلے ہی اتنا سخت انہیں رولز اور اصول بنائے ہوئے تھے، اس کو مزید سخت کر دیا. اور یہ انہوں نے نیک نیتی سے کیا کہ بھئی یہ اس طرح تو یہ لوگ جو آ گئے ہیں اور اب تو بالکل دین جو ہے تباہ کر کے رکھ دیں گے، تو اس طرح تو اس کو بالکل روکنا پڑے گا. اور وہ اس روک کو جو ہے 500 سال ہو گئے، آج 600 سال ہو گئے، وہ ابھی تک ہمارے علماء وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور اقبال یہ بات بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں، اپنے خطوط میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں آج تک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قوم کی تقدیر کا انحصار اس پہ نہیں ہے کہ اسے کسی غیر مبتدل اصول کے تحت مستقلاً منظم رکھا جائے، بلکہ قوموں کی تقدیر اس پر منحصر ہے کہ اس میں مضبوط انفرادی شخصیات پیدا ہوں اور نئی فکر کو جنم دیں. جہاں سارے کا سارا نظام اور زور اجتماعی نظم پر ہوگا، وہاں فرد کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور یوں اجتہادی روح، اوریجنل تھنکنگ جو ہے وہ مردہ ہو جائے گی. اور یہی ہمارے یہاں ہوا ہے کہ پورا زور جو ہے وہ اجتماعی نظم پر ہے، خواہ وہ سیاسی طور پر ہے، استبدادی طور پر، خواہ وہ مذہبی طور پہ ہے، مدرسوں کی صورت میں اور شیوخ کی صورت میں ایک ایک آرڈر سے بنا ہوا ہے. شیخ سے پوچھ کے کتاب پڑھ سکتے ہیں، شیخ سے سوال نہیں کر سکتے. اور اگر پھر آپ کو، اور اسی طرح تصوف میں بھی یہ حال ہے کہ آپ مرید ہوتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے وہ روحانی مناظر طے کرائی جاتی ہیں. تو فرد کی اپنی اہمیت جو ہے وہ کم بلکہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی انفرادی جو حیثیت ہے، انفرادیت جو ہے، یکتائی جو ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہم انفرادی طور پر جواب دہ ہیں، نظم اجتماعی کی ضرورت ہے، لیکن خدا کے ہاں اور یہاں پر بھی ہم اپنے طور پر انفرادی طور پر ذمہ دار ہیں. تو نظم اجتماعی فرد کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا. اس کے بعد پھر وہ آگے امام ابن تیمیہ کی بات کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ غالباً سقوط بغداد کے 5 سال بعد پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اجتہاد مطلق کا جو ہے وہ داعی قرار دیا. اور تمام جو اس وقت کے فقہی سکول تھے ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی کہ سب کچھ کو ہے جو دوبارہ جو ہے اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا، اور اجتہاد مطلق کی ضرورت پر انہوں نے زور بھی دیا. اس کے بعد اگلی جو تحریک تھی وہ محمد بن عبد الوہاب کی تھی، جو حجاز وہ نجد کے علاقے میں برپا ہوئی. اور انہوں نے بھی اس کو چاروں جو اسکول آف تھاٹ تھے ان کو مسترد کیا. لیکن اقبال جی کہتے ہیں کہ ان کا باوجود اس کے کہ انہوں نے ان روایتی اسکولوں کے خلاف بغاوت کی اور ان سے جو ہے وہ خلاصی کا اعلان کیا، لیکن ان کا اپنا مزاج جو تھا وہ قطعی ناقدانہ نہیں تھا ماضی کے بارے میں. اور جو عمومی جو رویہ رہا، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس سے انکار کیا کہ ہم ہم تقلید نہیں کریں گے، لیکن عمومی جو رویہ عملی جو رویہ رہا وہ تقلیدی ہی رہا ان کا.
تو اس لیے وہ بھی یہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جو ریفارم کی صورت جو تھی ان کی، وہ دیر پا اور زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکی مسلم تھاٹ پہ۔ اس کے بعد پھر ماڈرن ٹائمز میں سلطنت عثمانیہ میں جب سلطنت اسلامیہ کا جو ہے سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو گیا، اور ترک جو ہے وہی ایک آزاد قوم تھی، مسلمان باقی سارے تو محکوم ہو چکے تھے، تو انہوں نے پھر وہاں پر جو مختلف جو تحریکیں اٹھیں ان کا انالیسس دیتے ہیں کہ ایک وہ نیشنلسٹ پارٹی تھی۔ نیشنلسٹ پارٹی جو تھی اس کے نظریات تقریباً وہی تھے جو یورپ کے چرچ اور اسٹیٹ کے ریفرنس سے تھے، کہ مذہب جو ہے پرائیویٹ معاملہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آ، کوئی اسٹیٹ میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو ایک بار مسترد کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک تو چرچ اور اسٹیٹ دونوں کو الگ، کوئی چرچ ہے ہی نہیں تو الگ کس کو کرنا ہے آپ نے؟ اسلام میں چرچ تو ہے ہی نہیں، تو الگ الگ کس کو کرنا ہے آپ نے؟ تو اسلام میں جو ہے کوئی چیز بھی جو ہے وہ سیکولر اس سینس میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی مذہب سے، کوئی دین سے، خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل جو انسان کا جو ہے وہ اس کا روحانی رشتہ جو ہے اس سے جو ہے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس کا جو جو بھی عمل ہے وہ ایک اس کے ایک روحانی اسپیکٹ ہے، خواہ وہ کتنا بھی دنیاوی عمل کیوں نہ ہو، وہ اس کا ایک روحانی تناظر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد وہ ان کے ریلیجس ریفارم پارٹی تھی ترکی میں اس وقت، سعد حلیم پاشا کی، اس کے جو ہے وہ نظریات کی تائید کرتے ہیں، اور وہاں پر جو خاص طور پہ جو اس نقطے پہ زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب فرد کی خلافت ختم ہو چکی ہے، ترکی میں ختم ہو گئی تھی خلافت، تو جب فرد کی خلافت ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اختیارات جو ہیں سارے ایک منتخب اسمبلی کے حوالے کیے جا سکتے ہیں، اور منتخب اسمبلی جو قانون بنائے گی ان کو جو ہے وہ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کے مطابق اس کو اجتہاد کی جو ہے طاقت اس کے دی جا سکتی ہے۔ اور ایک دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے خطبات دیے ہیں، اس وقت جو مسلمان اقوام ہیں وہ ساری کیونکہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو ان کو الگ الگ اپنے جو نیشنل اسٹیٹس ہیں اس میں رہنا چاہیے، اور پھر بعد میں ایک انجمن اقوام ایک بنا لینی چاہیے۔ یہ بات کی بات ہے جو ہم اگر کوئی چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جو او آئی سی جو ہے وہ اس کا ایک خاکہ ہے، وہ اگرچہ وہ بات اور طرح چلی جائے گی پھر تو باہر وہ اس پہ کہتے ہیں کہ انجمن اقوام جو ہے مسلمان بعد میں بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ عباسیوں ایک تاریخی طور پر کہ عباسیوں کے دور تک، اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عباسیوں کے دور تک تقریباً 100 سوا 100 سال ہو جاتا ہے، اس وقت مسلمانوں کے پاس قرآن شریف کے علاوہ کوئی تحریری ضابطۂ قانون نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے اس وقت 100 سوا 100 سال مسلمان جو تھے وہ سارے کام کرتے تھے، ایک ریاست بھی بنی ہوئی تھی، ایک پوری سلطنت بنی ہوئی تھی، اس کے جو تھے وہ سارے جو تھے وہ کاروبار سلطنت وہ بھی چلتے تھے، نظام جو تھا دین کا وہ بھی سارا قائم تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کوئی ضابطہ قانون نہیں تھا، لیکن وہ ہم ان لوگوں کو، اس دور کے لوگوں کو جو ہے سب سے اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، اور وہ بجا طور پہ سمجھتے ہیں۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پہلی صدی سے لے کر چوتھی صدی تک کے دوران تقریباً 19 جو ہیں وہ فقہی مکاتب جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں، باقی رفتہ رفتہ ختم ہو گئے، تو صرف 4 رہ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جائے 19 مکاتب جو تھی فقہ کے، ان سب نے انڈکٹیو لاجک استعمال کیا ہے، اور اسی کی بیسس پہ انہوں نے اپنی آرگومنٹیشن کی ہے۔ تو اس کے بعد جو رائج 4 ہمارے ہاں مکاتب ہیں فقہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو ان میں بھی ارتقاء کا امکان بالکل واضح ہے۔ وہ کہیں نہیں کہتے کہ جی ہم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ یہ بعد میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا 3 وجوہات کی وجہ سے، ان وجوہات کی بنا پر اس کو جو ہے وہ روک دیا گیا کہ اب مزید نئی تھنکنگ جو ہے، نئی سوچ جو ہے، نئی فکر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ جو ہے
جب یہ ثابت کرتے ہیں کہ ارتقاء کا جو امکان موجود ہے، ارتقاء جو ہے اس پہ ہونا چاہیے اور تشکیل نہ ہونی چاہیے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ہاں جو قانون کے جو ماخذ ہیں وہ 4 بیان کرتے ہیں وہ۔ سب سے پہلا قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، پھر اجماع اور قیاس۔ اور قرآن کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کے قرآن جو ہے وہ چند اصول دیتا ہے، اور خاندانی معاملات کے علاوہ وہ باقی جو نظام زندگی ہے اس کے معاملے میں کوئی باقاعدہ جو ہے وہ جو ہے قانون نظام وضع نہیں کرتا۔ اس کو جو ہے وہ لوگوں پہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ قرآن کی جو بیسک تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں اس کو آگے بڑھائیں، اور اس میں جو قانونی مسائل ہیں ان کو آگے، اور ہمیں ان سے پہلے جو 19 مکاتب فکر جو وجود میں آئے، جو جن میں سے 4 رہ گئے، ان سب نے یہی کیا کہ ان کو اس کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ان نے اپنے جو ہے وہ اپنی فکر انہوں نے دی، انہوں نے، اور اپنا جو تھا وہ نیا قانون کا ایک ضابطہ جو ہے انہوں نے دیا۔ اور قرآن میں کیونکہ مسیحیت کے برعکس قرآن میں کیونکہ ریاست اور مذہب جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس میں جو ہے قانون سازی اور فقہ اجتہاد جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے، جو اس کے شاید نہیں تھی۔ اور زندگی کا جو تصور جیسے پہلے کا کہ وہ ڈائنامک ہے، حرکی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو چینج ہونا پڑتا ہے۔ لیکن چینج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے ماضی کو بالکل بھول جائیں، اس کو نظر انداز کر دیں۔ ماضی جو ہے اس کو حال سے یا مستقبل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حال کے جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھ کر ماضی جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اس میں جو ضروری ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ اور یہی چیز جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے قرآن کا نقطہ نظر ہے وہ ثبات اور تغیر کا ایک امتزاج ہے۔ اور قرآن کے جو اصول ہیں وہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ وسیع ہیں، وہ فنڈامنٹل ہیں، بیسک ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے آپ ایک نظام قانون کا جو ہے ایک نظام جو ہے وضع کر سکتے ہیں، اور اس پہ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگوں نے اس سے پہلے کیا، اب حالات اگر بدل گئے ہیں تو اس کے حساب سے اس کو بھی بدلنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وراثت کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، ان میں جو ہے وہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ان کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ اس کے اور خطوط میں انہوں نے کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو طلاق اور کے جو مسائل ہیں اس میں جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ معاملہ اصلاح طلب ہے، اور جو صورتحال ہے وہ غلط ہے اس وقت۔ وہ یہاں پر وہ اس کے جواب دیتے ہیں، جس میں وہ کوئی جو ترک مفکر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو اسلام میں جو ہے وراثت میں قانون عورت کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اسلام جو ہے عورت کو کمتر تصور کرتا ہے۔ تو وہ اقبال اس کا رد کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو کمتر تصور کی صورت میں بھی نہیں کرتا، وہ اس کو برابر سمجھتا ہے۔ اور قرآن کے سورہ بقرہ کی وہ آیت 228 نمبر آیت اس کا ایک حصہ کوٹ کرتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ عورت کے مرد پر حقوق ہیں، مرد کے اسی طرح مرد کے عورت پر حقوق ہیں۔ اس پہ پھر وہ لوگوں نے پھر بعد میں کچھ کہا، وہ ایچ آر کے ایک مستشرق ہیں، انہوں نے کہا کہ اقبال نے پوری آیت کوٹ نہیں کی، اور وہ اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس میں وہ ہے کہ مردوں کے ایک طرح کی فضیلت حاصل ہے، قوام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی جو تشریح جو لوگوں نے کی ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سپیریورٹی کا ہے، کہ وہ سپیریئر ہے۔ وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے ارینجمنٹ اس کے ساتھ ہے کہ وہ ہیڈ آف فیملی ہے، اس کے لیے، اور اس کے ذمہ جو ہے وہ نان نفقہ جو ہے وہ اس کا ذمہ ہے، روٹی اس نے کما کے لانی ہے، یہ قانونی پوزیشن یہ ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا، وہ کوئی سپیریورٹی کا مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ جس کو جاوید اقبال نے پھر ریفرنس دیا ہے، وہ فرینچ کوئی آتھر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اقبال کہہ رہے ہیں وہ صرف عورت کے معاملے میں صرف تبھی لاگو ہو سکتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہو، لیکن اگر عورت کی حیثیت یہ نہ ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور کوئی ایسی سچویشن ہو، تو اس میں عورت کے حقوق کا کیا بنے گا؟ تو اس میں پھر جاوید اقبال جی کہتے ہیں کہ یہی جو صورتحال ہے، اس پہ جو ہے وہ
اسی لیے انہی چیزوں کے لیے، انہی باتوں کے لیے اقبال اجتہاد کی بات کرتے ہیں کہ آپ اجتہاد کریں ان باتوں پر کہ اگر ایسی صورت ڈیولپ ہوتی ہے اس میں کیا نقطہ نظر سامنے آئے گا۔ تو اس پہ اس کے بعد وہ حدیث پہ بات کرتے ہیں، اور حدیث کا جیسے معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کو اہمیت نہیں دی، یہ سب لوگ مانتے ہیں، اس میں کوئی الزام والی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت تک بھی کچھ کتابیں حدیث کی سامنے آ چکی تھیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے حدیث کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اس جگہ انہوں نے استحسان اور فقیہی ترجیح، جورسٹک پریفرنس کہہ لیجئے، اس کو اہمیت دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال کر کے، جو فقیہ ہے وہ اپنی عقل اور دانش استعمال کر کے اپنی ریزننگ سے جو ہے وہ ایک مسئلے پر غور کرے اور قرآن کی روشنی میں اس کا حل نکالے۔ پھر وہ شاہ ولی اللہ کے جو حجت البارگاہ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبی جس قوم میں مبعوث کیا جاتا ہے، وہاں پر جو قانون اصول جو وضع کیے جاتے ہیں، اس میں بہت کچھ اسی قوم کے اصول جو ہیں، رسم و رواج، عادات کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اصول عالمگیر ہیں تو پھر یہ ہمیں تفریق کرنی پڑے گی کہ کون سے اصول جو ہیں وہ عالمگیر ہیں، اور کون سے وہ اصول ہیں جو صرف اس قوم کے لیے، اس وقت کے لیے مخصوص تھے۔ یہ ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا، اور اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالمگیر جو اصول ہیں وہ عالمگیر تبھی ہو سکتے ہیں اگر ان میں وسعت ہو، وقت کے ساتھ پھیلنے کی، اور مختلف اقوام میں جا کے وہاں پر ان کو لاگو کرنے کی۔ ہر قوم کے لیے جو ہے وہ عالمگیر رسول نہیں دیا جا سکتا۔ جس قوم میں رسول کو مبعوث کیا گیا ہے وہاں دیے جا سکتے ہیں اصول، لیکن وہاں براڈ اصول ہی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اقبال یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے معاملے میں جو ہے وہ تین باتوں کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہت اہمیت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کے جو ہے اس کے جو قانونی اہمیت کی حامل احادیث ہیں ان کو دوسری حدیث سے الگ کیا جائے۔ یہ ایک باقاعدہ کام ہے کہ حدیث کا ایک الگ ایڈیشن چھاپا جائے جس میں صرف قانونی جو ہے معاملات کی حدیث جمع کی جائیں، اور باقی جو ہے ان کو الگ کیا جائے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں کے اسلام سے پہلے عربوں کے جو رسوم و رواج تھے، جو ان کی عادات تھیں، ان کو حدیث کی روشنی میں کس حد تک جاری رکھا گیا، کس حد تک تبدیل کیا گیا، کس حد تک ان کو مسترد کیا گیا، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، لیکن اس پہ کام ہوا نہیں ہے کہ وہ کون سی باتیں، کون سے اصول ہیں، کون سے رسم و رواج ہیں جو کہ عربوں کے پہلے سے تھے، ان کو تبدیل نہیں کیا گیا، یا کون سے ان کو مسترد کر دیا گیا، اس پہ جو ہے وہ تفصیل سے بات نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات اقبال جی کہتے ہیں کہ مطالعہ حدیث میں یہ چیز مد نظر رکھی جائے کہ کس مقصد کے تحت، یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس مقصد کے تحت اس حدیث میں ایک وحی کی جو ہے یا کسی آیت کی جو ہے تشریح کی گئی، کہ اس مقصد کو سمجھنے سے آپ کو اس کی حدیث کی حکمت سمجھ آئے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، ان تین اصولوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اجماع ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانون میں اجماع جو ہے سب سے اہم ادارہ ہے، لیکن جو ہمارے حکمران رہے، بادشاہ مطلق العنان بادشاہ رہے، انہوں نے اس کو بالکل پھلنے پھول نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جو ہے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ادارہ وجود میں آ جائے جس کی ایک قانونی حیثیت ہو، جو ان کے اختیارات پر کسی قسم کا بھی قدغن لگا سکے۔ اس لیے انہوں نے صرف جو ہے وہ انڈیویجولز کو تو رہنے دیا، ان کی رائے سنی اور کبھی نہیں سنی، کبھی ان کو جیلوں میں بند کیا اور کبھی ان کو مارا، کبھی سارے ہماری تاریخ میں موجود ہے سب کچھ۔ تو لیکن کسی ایسے ادارے کی صورت میں نہیں آنے دیا جو کہ مستقل ہوتا اور جو مستقل طور پر جو ہے وہ آگے بات کو بڑھا سکتا۔ تو اس کے اقبال بھی کہتے ہیں کہ یورپ میں جو تجربہ ہوا ہے، جمہوری تجربہ جو ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب قانون ساز اسمبلی جو ہے اس کو یہ اختیار دیا جائے، اور پھر 1906 میں جو ایران میں جو دستور بنا تھا اس میں علماء کا ایک الگ
बॉडी बनाई गई थी कि वो मजलिस को जो है वो गाइड करेंगे इस्लाम। तो वो कहते हैं उस पर भी गौर कर चाहिए, तो उसको भी सामने रखा जाता था कि उलमा की जो राय है उसको रखा है कि मजलिस जो असेंबली के जो हैं या पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, वो जरूरी नहीं कि सारे फिका के आलम भी हों, तो इसलिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आनी चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि जो मुस्तकिल और बुनियादों पर अगर इस बात को आगे बढ़ाना है, तो फिर जो तालीमी इदारे हैं, उनमें इस्लामी फ़िक़्ह को पढ़ाया जाए और मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ाया जाए। ये हमारे उलमा की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे उलमा जो हैं, ट्रेडिशनल उलमा जो हैं, वो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, उससे बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। बल्कि वो उसको उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन उस तरफ वो जाना ही नहीं चाहते। तो इकबाल कहते हैं कि मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इस्लामी फ़िक़्ह के साथ-साथ उसको जो है इन्हीं दौर में पढ़ाया जाए, ताकि बात जो है उस पर फिर उसके बाद कि इजमा जो है सहाबा कराम का इजमा जो है वो हम पे लाजिम है हम पे, या हम पे हम पाबंद हैं उसके। उसके एक बात दो दो देते हैं कि एक वो बातें जो वाक़याती हैं, कोई वाक़या है और उस पे सहाबा का इजमा है कि ये वाक़या ऐसे हुआ, तो वो उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि हम अब जाके जो है वो देख सकें कि वो वाक़या कैसे हुआ था। अगर उनका मामला कोई कानूनी ताबीर का है, ये इस मसले का जो है वो हल जो है वो ये है, ये कानूनी सूरत हाल है, तो उस पे क्या, उसमें हम लोग कहते हैं कि इस पे जो है वो हम उसके पाबंद नहीं हैं। हम उस पे जो है अपने कयास से जो है वो अपना अपना नतीजा निकाल सकते हैं। सहाबा कराम का जो है कानून या उनकी राय जो है उसकी पाबंद पाबंद जो है इस पे नहीं है, कयास के मामले में नहीं है। इसके बाद चौथा जो है वो कयास जो है वो ये ख़ास हनफी स्कूल का है और इमाम अबू हनीफा का ही से है। बाकी जो हमारे जो हैं फ़क़ीह हैं जो हैं इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी वग़ैरह, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ राय दी है कि ये मुनासिब नहीं है। लेकिन हनफी हज़रात जो हैं इमाम अबू हनीफा उनके बाद में त जो पैरोकार थे, वो इस बात पे हमेशा इन्होंने इसरार किया है कि नहीं, क़यास जो है वो एक बुनियादी जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का, फ़िक़्ह का एक उसूल है और उस पे जो है कानून साज़ी होनी चाहिए। तो इकबाल यही कहते हैं कि जो उसूल क़यास जो है वो एक बेहतर टूल हमें मुहैया करता है, हमें बात को आगे बढ़ाने का। और वो आगे फिर ये कहते हैं कि इन चीज़ों को सामने रखकर, इस किस्म की एजुकेशन को सामने रखकर, इस किस्म का जो है स्ट्रक्चर बना के हम जो है इस इस्लामिक फ़िक्र की जो है वो तश्कील नौ कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि आज का इंसान जो है उसको बुनियादी तौर पर कहते हैं 3 चीज़ों की ज़रूरत है, कि एक तो उसको रूहानी ताबीर चाहिए, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक कल्चर जो वेस्ट में पैदा हो चुका है, जो कंज्यूमरिज़्म की जो सूरत-हाल आज है, और उस वक़्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत, कैपिटलिज़्म के तहत जिस किस्म की सूरत-हाल बन चुकी थी, कॉलोनियलिज़्म के तहत, वो सिर्फ़ कतई तौर पे एक मादी सूरत है बन गई थी। उस पे जो है वो इंसान के लिए काफ़ी नहीं है। उसको कायनात की एक रूहानी ताबीर जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है, और फ़र्द को रूहानी आज़ादी चाहिए। अपने स्पिरिचुअल आज़ादी, सिर्फ़ जो खाने-पीने की और कपड़े पहनने की और खरीदा-फ़रोख्त करने की आज़ादी नहीं चाहिए। उसको स्पिरिचुअल जो है इमेंसिपेशन, स्पिरिचुअल फ्रीडम जो है वो भी चाहिए। और उसके बाद यही कहते हैं, इसी उसूल की बुनियाद पर जो है वो माशरे का इर्तिक़ा जो है वो रूहानी असास पर होना चाहिए। और मादियत की बुनियाद पर जो यूरोप में जो तहज़ीब उठाई गई है, वो इंसान की तरक्की, इंसान की रूहानी तरक्की की राह में रुकावट है। और आखिरी इकबाल फिर वही बात जो उन्होंने शुरू में कही थी, वो आखिर में फिर ये कहते हैं कि आज जो है इस्लाम मुसलमानों पर, और ज़ाहिर है कि मुसलमान से मुराद उनकी मुस्लिम फ़ुक़हा हैं, उन पे ये है कि वो इंसान को बहैसियत मजमूई एक रूहानी जमहूरियत के क़याम की तरफ लेकर जाएँ। कि अब ये बहस तलब बातें इसमें हैं कि रूहानी जो है डेमोक्रेसी से उनका, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी से उनकी क्या मुराद है, इसको उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। उनके खतूत में कुछ बातें हैं, और उसके बाद जो एतराज़ात इस पे किए गए हैं उनका, और ये बातें कि ये इन्होंने बातें क्यों कहीं,
اس کے لیکچر کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، وہ ہم سیپریٹلی جو ہے اگلے جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو میں اس پہ بات کریں گے۔ تو اب یہاں بات ختم کرتے ہیں، اور آپ کی جو رائے ہے وہ پلیز ہمیں دیجیے گا۔ فکر نو چینل ہے ہمارا یوٹیوب پر، اس پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اپنی رائے دیجیے اس پہ۔ کوئی بات جو ہے وہ نامناسب ہو، غلط ہو، تو اس پہ پلیز اس کو ہائی لائٹ کیجیے، اور آپ کی کچھ رائے ہو اس کو ہمیں دیجیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ 7واں لیکچر ہے، لیکن 7ویں سے پہلے ہم اسی لیکچر کی جو ہے بیک گراؤنڈ کے طور پر ایک لیکچر اس پہ اور ایک جو ہے وہ ہم بات اور کریں گے، اور اس کے بعد پھر آخر جو ہے وہ از ریلیجن پاسبل، وہ آخر لیکچر ہم اس سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔